تصنیف کی معرفت میں کمال یہ انسائکلوپیڈیا، یہ سارا 5 جلد میں، یہ سارا یعنی ہر فن میں ایک ایک اصطلاح ایک لفظ پر کیا کچھ لکھا گیا ہے نا، اس میں حدیث، جرح و تعدیل، تفسیر، سب کچھ۔ اللہ اکبر۔ مختصر تعارف یہ کس نے لکھی، کس نے شائع کی ہے نا، سارا کچھ یہ تعارف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتب حدیث پہ امام محمد بن علی بن آدم السیوطی رحمہ اللہ کی یہ صحیح مسلم کی شرح یہاں شروع ہوتی ہے، یہاں کی ساری 45 جلد میں ہے۔ یعنی فرد واحد نے اتنا کام کیا، وہ بڑی بڑی جماعتیں وہ کام نہ کر سکے، علماء کی بڑے بڑے لجنیں وہ نہ کام کر سکے، فرد واحد کر گیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی صحیح مسلم کی سب سے ممتاز کی شرح ہے۔ انہوں نے تمام منتشر فوائد کو مرتب کیا اور آخر میں راج مرجو، اللہ اکبر، یہ خود بھی بڑے بڑے لغوی تھے، امام تھے لغت کے، شعر کے، حدیث کے، رجال کے، علل کے، انہوں نے بہت کچھ میں جمع کر دیا۔ البحر المحیط السجاج فی شرح صحیح مسلم بن حجاج لجامع الفقیر اللہ مولا الغنی القدیر محمد بن شیخ العلامہ علی بن آدم بن موسیٰ علی اتیوبی الولوی خویدم العلم بمکہ المکرمہ۔ اللہ آپ ساری خود کمپوزنگ کی۔ یہ ہمارے دور کے امام، محدث، مفسر، فقیہ، رئیس، سب کچھ پاکستان کے، محمد حنیف پجیانی رحمہ اللہ، جو غریب مسکین تھے، کون سے ننگا تھا بیچارہ، اتنا غریب تھا، لیکن ایسے افراد تیار کر گیا کہ اس نے پاکستان کو بھر دیا، بڑے بڑے کام کیے۔ تو یہ حنیف پجیانی صاحب کے جو مختلف مضامین رسالوں میں شائع ہوتے رہے، یہ ان کا مجموعہ ہے، یہ 4 جلد میں کتاب ہے آثار حنیف، یہ بڑی قیمتی کتاب ہے۔ اللہ توفیق دے تو ہم اس کو فری تقسیم کریں، ہر لائبریری میں اتنی قیمتی یہ کتاب ہے۔ بارک اللہ۔ ماشاء اللہ کئی طبعات آ چکے ہیں، سب سے اچھا طبع یہ ہے، یہ ہمارے بزرگ پاکستانی شیخ محمد سلیمان بن محمد امین ابو حذیفہ رحمہ اللہ نے اس پر کام کیا، 15-20 سال رات پر کام کیا، غلطیاں نکالی اور بڑے اعلیٰ معیار پر 2 کلم اس کو شائع کیا، ماشاء اللہ حق ادا کر دیا۔ کاش وہ شرح میں بھی موجود احادیث کی تقریر تحقیق کر دیتے۔ یہ بزرگ میرے گھر بھی آئے تھے، ابو حذیفہ صاحب، یہ کتاب تحفہ لے کر میرے پاس آئے تھے۔ 2 کا مقابلہ، صحیح مسلم کی 2 روایت کا مقابلہ۔ اب بیت السنہ مکہ مکرمہ والے جنہوں نے صحیح بخاری نسخہ میمنی ہے، بڑا نسخہ یونانی شائع کیا ہے، اب وہ صحیح مسلم کی تمام روایات کو جمع کر کے وہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے بھائی شیخ نبیل منصور صاحب اور سراج منیر صاحب اور ٹیم اس پر مسلم پر کام کر رہی ہے، یعنی آج تک مسلم کی تمام روایات جمع نہیں ہوئی، وہ کر رہے ہیں الحمدللہ، یہ بھی سب اس میں آ جائیں گے۔ زندگی لگا یہ دکتور ماہر یاسین الفاحل صاحب کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے علل پر، یعنی الجامع فی الفوائد فی العلل والفوائد پر، یہ 5 جلدوں میں، یہ میرے مطالعہ میں ہے کافی دیر کی، یہ بڑی کمال کتاب ہے، اللہ سے آپ کو جزائے خیر دے۔ یعنی علل کو سمجھنے کے لیے یہ کتاب لازم پکڑنی چاہیے۔ امام ابو عبداللہ جمال الدین محمد بن مالک الاندلسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شواہد التوضیح و تصحیح لمشکلات الجامع صحیح، یعنی صحیح بخاری میں جو مشکلات ہیں ان پر یہ انہوں نے وضاحت پر کتاب لکھی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی اہم کتاب ہے۔ اللہ علم روایہ، امام خطیب بغدادی کی مشہور و معروف کتاب، علوم حدیث کے طلباء کے لیے یہ بڑی کمال کتاب ہے، اس کا بھی میں نے دورہ کروایا ہوا ہے، یوٹیوب پر موجود ہے، اور اس کا خلاصہ میں نے نکالا ہوا ہے، انشاءاللہ میں اس کو عربی میں بھی اردو میں دونوں طرح کو شائع کروں گا، یہ بڑی کمال کتاب ہے جی۔ اصول حدیث کا ایک چھوٹا سا مسئلہ الاعتبار، یعنی توابع تلاش کرنا، شواہد تلاش کرنا، اس کے بڑے اصول ہیں۔ یہ عرب ایک مصنف ہیں شمع جمال الاشعر، انہوں نے مفت کے لیے مقالہ لکھا، PhD کا، سبحان اللہ، تو پورا دراسہ لکھا کہ اعتبار میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔
یہی ہماری سوچ ہے کہ ایک ایک لفظ پر دراسے ہوں گے تو شرح صدر ہو جائے گی۔ صاحب نے یہ صحابہ کرام محدثین تابعین کی فقاہت پر الگ الگ موضوع لکھے ہیں۔ موضوع عمر بن خطاب، موضوع ابو بکر صدیق، اللہ اکبر، موضوع فقہ تبری و احمد و حماد بن نبی سلیمان، ایک ایک امی عائشہ، ابن تیمیہ، امام اوزائی، ابراہیم نخعی، صاحب رحمہ، ایک ایک محدث پر، یعنی زندگی اس نے لگا دی، زندگی ایک ہی مسئلے پر تمام سلف کے موضوع الگ تیار کر دیے۔ کیسی بات ہے، اللہ اکبر۔ شیخ البانی کے حالات پر ان کے شاگرد میں مفصل کتاب دو جلدوں میں ان سے ملا ہوں، یہ پاکستان آئے تھے مرکز تربیت میں، ہماری ملاقات ہوئی تھی، بڑی کمال کتاب ہے حیات الالبانی، یہ شیخ کی زندگی میں لکھی گئی، شیخ البانی کی زندگی میں، ان سے مراجعہ بھی کرایا اس کا شیخ نے، بڑی کمال کتاب ہے۔ الإجازہ فی الإجازہ، محدث محمد شمس اللہ قزیم آبادی رحمہ اللہ نے اپنے تمام اجازات پر مشتمل یہ کتاب مرتب کی تھی، ثبت، اللہ اکبر، یہ بہت اچھی ہے۔ یہ عرب شیخ نے الحدیث ضعیف و حکم الاحتجاج بھی، دکتور عبدالکریم بن عبداللہ بن عبدالرحمن الخضیر صاحب نے ضعیف حدیث پر مفصل دراسہ کیا، اللہ اکبر، یہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے یہ۔ ایسے ہی ایک چیز کو بندہ لے اس پر دراسہ کریں، یہ بہت اہم کام ہوگا۔ یہ مدرج پر، ابھی ہم کل ہی مدرج پر لیکچر دے رہے تھے کلاس میں، یہ امام خطیب بغدادی صاحب کی 2 جلدوں میں کتاب ہے، اللہ اکبر، اس پر یہ مدرج پر، اللہ امام خطیب صاحب پر بڑا دراز فرمائے، یعنی مدرج پر انہوں نے بڑی زبردست یہ کتاب لکھی، یہ بڑی کمال کی مدرج پر، مدرج پر پڑھنا چاہتا ہے، مطالعہ کرنا چاہتا ہے، اس کو لازم پکڑے، اس میں ہر قسم کے اصول مثالیں موجود ہیں۔ مؤلف امام خطیب بغدادی مشہور الفصل الوصل مدرج فی النقل۔ توضیح المشتبہ فی ضبط اسماء الروات و انسابہم والقابہم و کناہم، امام ابن ناصر الدین دمشقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی مشتبہ جو ملتے جلتے نام ہیں ان پر یہ کتاب ہے، اللہ اکبر، 2 جلدوں میں، یہ بڑی اہم کتاب ہے۔ راوی کو پڑھنا کیسے ہے؟ افعال الرسول و دلالتها علی الاحکام شرعیہ، سبحان اللہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فعال ان پر یہ کتاب ہے، ان کے اصولوں پر، ضوابط پر، فعل رسول پر یہ کتاب مستقل، اللہ اکبر۔ یہ ابو داود میں جو معلق روایتیں ہیں، ابو داود میں جو معلق روایتیں ہیں، یہ اس پر کتاب ہے، تغلیق و تعلیق علی سنن الامام ابی داود، سبحان اللہ، یعنی یہی نام ابن حجر رحمہ اللہ رکھا، یہی نام شیخ علی حسن حلبی صاحب نے رکھا مسلم کی معلقات پر، اور دکتور علی بن ابراہیم بن سعید سعود جین صاحب نے بھی وہی نام رکھا ابو داود کی تعلیقات پر، اللہ اکبر، یہ 4 جلدوں میں کتاب ہے۔ بسم اللہ، منہۃ الباری فی جمع روایات صحیح البخاری، دوبارہ سے بناؤ، باری فی جمع روایات صحیح البخاری، علامہ محمد عابد سندھی رحمہ اللہ کی کتاب۔ انہوں نے نا صحیح بخاری کی ایک روایت جو مختلف جگہوں پر ہے، مختلف الفاظ سے ہے، ان سب کو انہی الفاظ کے ساتھ جمع کر دیا ہے، ماشاءاللہ، یہ بڑا اچھا کام، یہ مجھے پہلی دفعہ اس کا پتہ چلا، ماشاءاللہ، بہت اچھی کتاب ہے۔ مثلا یہ حدیث ہے، وفی روایہ، وہ لفظ سارے اکٹھے کر دیے ہیں الگ الگ۔ شیخ البانی صاحب نے متن ایک بنایا تھا، انہوں نے الگ الگ لفظ اکٹھے کر دیے ہیں، یہ 6 جلد میں وہ اوپر پڑی ہوئی، اللہ اکبر، بہت شکریہ۔ بسم اللہ، صدیق حسن خان رحمہ اللہ نے یہ مستقل کتاب لکھی، سلسلۃ الاسجد فی ذکر مشایخ السند، اللہ اکبر، یعنی انہوں نے کن کن شیوخ سے پڑھا، اجازت روایہ کن کن نے ان کو دیا، یہ ساری کتاب اس مسئلے پر مشتمل ہے۔ یعنی نواب صدیق حسن خان صاحب نے کو حدیث سے بڑا ذوق تھا، بڑا شوق تھا، انہوں نے تمام اپنے اساتذہ کی اسانید اجازات کو اس میں جمع کیا ہے، بڑی کمال کتاب ہے۔
ادارہ کے مکتبہ میں بھی یہ موجود ہے۔ اللہ سے قبول فرمائے، اس کو قیامت تک اللہ اسے مجھے بار بار شائع کرنے کی توفیق دے۔ مجھے توفیق دے دے کہ نسخہ کہیں سے مل جائے، یہ بہت اچھا کام ہو جائے گا۔ یعنی مشکات کے ابواب میں 3 فصلیں ہیں، تو یہ 4تھی فصل ہے۔ اللہ اکبر، یہ بہت سی کتاب ہے۔